جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بنیادی بات جو آج سمجھنی ہے وہ ہے کہ جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ فلانا لفظ اسم ہے، مطلب جیسے بیتن ہے، حمارن ہے، الرجل ہے، جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ اسم ہے تو اس میں ہم نے 4 چیزیں دیکھنی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ دوسری چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ واحد یعنی ایک ہے، تثنیہ یعنی 2 ہیں، جمع یعنی 3 یا اس سے زیادہ ہے۔ تیسری چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ اس پر ڈبل پیش آئے گی، ڈبل زبر آئے گی یا ڈبل زیر آئے گی، اس طرح ایک پیش آئے گی، ایک زبر آئے گی یا ایک زیر آئے گی۔ چوتھی بات ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یعنی پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ضرور نوٹ کرنی ہے اسم کے حوالے سے، اس کے بغیر کا کوئی نہیں چلے گا۔ اچھا، اس میں کچھ بطور علامت آپ یاد رکھیں تو آسان ہو جائے گا کہ مؤنث کی سب سے بڑی علامت ہے کہ گول تا ہوتی ہے اینڈ پہ، یا الف تا، یہ اس کی بڑی علامتیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ مذکر ہو جائیں گے۔ تثنیہ کی ہمارے پاس علامت کیا ہے کہ آخر میں الف ہوتا ہے عام طور پر تثنیہ اسماء کا، اور جمع کا آخر میں واو ہوتا ہے، واو اور الف بھی اکثر ہوتا ہے ساتھ، تو واو اور الف ہو تو یہ جمع ہے، اس کے علاوہ ہو تو وہ واحد ہے۔ یہ حرکات تو لکھی ہوں گی یا اس کی کوئی وجہ ہوگی کہ زبر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنی ہے، اس کی وجہ ہوگی۔ جیسے ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا کہ فی اور الا کی وجہ سے زیر پڑھنی ہے، ڈبل زیر یا سنگل زیر۔ معرفہ اور نکرہ کی، معرفہ کی 2 بڑی علامتیں ہم نے پڑھ لی کہ علم ہوگا یعنی کسی کا ذاتی نام یا کسی علاقے کا، جگہ کا نام، اور دوسرا ہمارے پاس ہوگا معرفہ اگر ہے تو اس پر الف لام ہو۔ یہ معرفہ کی 2 بڑی نشانیاں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ہے تو معرفہ، ورنہ تو اس کو نکرہ کہیں گے۔ اچھا، آج جو نئی چیز ہے جو معرفہ ہے اس کو بھی سب سے پہلے ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ ہے معرفہ، وہ ہے ہمارے پاس پچھلی کلاس میں ہم نے 2 اس میں سے پڑھی تھی، اسم ضمیر یعنی پروناؤن۔ پروناؤنز ہمارے پاس جتنے بھی ہیں وہ اسم ہے اور اسم کی کیٹیگری معرفہ میں ہے۔ بورڈ میرے خیال میں سب کو نظر آ رہا ہوگا، تو اگر یہ چیزیں نوٹ کی ہے تو میں آگے جاؤں۔ جی ٹھیک ہے، چلے میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جب کسی لفظ کو ہم نے اسم کہہ دیا ہے، ابھی تک ہم نے اسم کی بحثیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں اسم اشارہ ہم نے دیکھ لیا کہ اسم ایک ہوتا ہے اسم اشارہ، وہ اسم ہے۔ ایک ہم نے دیکھ لیا اسم ضمیر، وہ بھی اسم ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس پر تنوین ہے اینڈ پہ یا الف لام ہے تو وہ بھی اسم ہے۔ تو اسم کی یہ 4 قسمیں ہم نے اب تک پڑھی ہے، یعنی ہم نے کسی لفظ کو یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا، یہ شناخت کر دی کہ یہ اسم ہے، یعنی یہ فلانا لفظ اسم ہے۔ تو اس میں اب ہم نے 4 چیزیں دیکھنی ہوتی ہے ہر اسم میں، کہ یا تو وہ مذکر اسم ہوگا یا مؤنث اسم، یعنی فیمیل ہوگا یا میل۔ دوسرا ہم نے اس میں دیکھنا ہوگا کہ وہ واحد یعنی ایک کے لیے وہ اسم استعمال ہو رہا ہے
تثنیہ دو کے لیے یا جمع کے لیے، یعنی دو سے زیادہ، 3 4 5 کے لیے۔ تیسری چیز اس میں ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، اس کو ویسے نام ہم نے پہلے لیکچر میں لکھ لیا تھا، حالت، کہ وہ تنوین یا پیش والی حالت میں ہے یا زبر والی ہے یا زیر والی ہے۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک اس کی یہ قسم ہے، اس کی باقی قسمیں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ چوتھی جو چیز ہم نے اسم میں دیکھنی ہوتی ہے وہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ۔ اچھا، اب یہ تو دیکھنی ہے، لیکن ہمیں اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی کہ فلانا اسم مذکر ہے، یعنی ہم اس کو کیٹیگرائز کیسے کریں گے کہ اس کو مذکر کے گروپ میں ڈالیں کہ مؤنث کے، واحد کے، تثنیہ کے، پیش کے، زیر کے، معرفہ، نکرہ، یہ جو ہم کیٹیگرائزیشن کریں گے، اس کے لیے میں نے آپ کو بنیادی جو بیسک علامات ہیں وہ لکھ لیے کہ کسی بھی اسم کو جب ہم نے دیکھا کہ اس کے آخر میں گول تا یا الف تا ہے تو سمجھے کہ یہ مؤنث ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو فی الحال ہم اس کو مذکر آئیڈینٹیفائی کر دیں گے، باقی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اور بھی علامات ہے، یہ صرف مکمل بات نہیں ہے، یہ سمجھے کہ یہ جو ہم نے لکھی ہے یہ مکمل بات نہیں، یہ بس جیسے ہماری فوری ضرورت کے لیے ہے۔ پھر دوسری چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ واحد، تثنیہ، جمع ہے، اس میں اگر الف ہے اینڈ پہ آخر میں تو ہم کہیں گے کہ یہ تثنیہ ہے، اور اگر واو ہے تو ہم کہیں گے یہ جمع ہے۔ اب نہ الف ہے نہ واو ہے تو اس کے علاوہ ہم زیادہ یہی آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ واحد ہے۔ تیسری چیز جس کو ہم نے حالت کہہ دیا کہ وہ پیش کی حالت ہے کہ زبر کی کہ زیر کی، وہ ہم نے وجہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم نے اس پر پیش پڑھنی ہے کہ زبر کے زیر۔ ابھی تک ہم تو سب اسما پر پیش ہی پڑھتے ہیں آ رہے ہیں ابھی تک، لیکن پچھلے کلاس سے ہم نے دیکھا کہ فی اور الا جو حروف جارہ ہیں، پریپوزیشنز ہیں، اور وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیے گروپ میں، جو تقریباً سارے پریپوزیشن اس میں آ گئے ہیں اور اس میں مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، وہ گروپ میں میں نے وہ سلائڈز شیئر کیے، اس میں آپ چیک کر سکتے کہ فی، الا، کا، لی، حتی، بی وغیرہ، الا، من، یہ سارے وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے کسی اسم پر زیر پڑھنی ہے، یعنی زیر یا ڈبل زیر۔ چوتھی چیز جو ہم نے اسم میں دیکھنی ہے وہ ہے معرفہ یا نکرہ۔ تو معرفہ کی ہم بار بار اب تک پڑھے آ رہے ہیں کہ وہ علم ہوگا، یعنی کسی کا ذاتی یا کسی جگہ کا نام ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا، اور الف لام ہوگا تو وہ اسم بھی معرفہ ہوگا، اس کے آخر پہ پیش ہی پڑھنی پڑے گی، صرف پیش۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسم ضمیر، پروناؤنز، جو ہم ابھی کچھ اور بھی بتاتا ہوں، وہ پروناؤنز ہمارے سارے معرفہ کے کیٹیگری میں، وہ بطور پراپر ناؤن یوز ہوتے ہیں۔ اسماء اشارات، ہاذا وغیرہ، ہاذی جو ہم نے پڑھا، ذالک جو ہم نے پڑھا، وہ بھی معرفہ بطور پراپر ناؤن یوز ہوتے ہیں، معرفہ۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، 5-6 اقسام ہیں، تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے پاس آئیں گے۔ اچھا، یہ اگر نوٹ کی ہے یا کسی کا اس کے متعلق سوال ہے تو پوچھ لیں۔ جی ٹھیک ہے، جو آگے چلتے ہیں، آج جو ہمارے پاس سبق ہے اس میں ضمیر کا استعمال بہت ہے، ٹھیک ہے، ضمیر، اسمی ضمیر، پروناؤن۔ تو اب تک ہم نے 2 پروناؤن پڑھ لیے تھے، ہوا، وہ مرد یعنی مذکر، ہیا وہ مؤنث، اور انا میں، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور انتا، آج ایک اور ایڈ کر دی انتا، یہ تم حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تم، تو یہ سیکنڈ پرسن کے لیے تم، انتا،
تو اس کا استعمال ہے زیادہ تر. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس بک ہے وہ ذرا مجھے پڑھ کے سنا دیں اگلا جو ہمارا سبق ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی پڑھ لیں یہ جو ہمارا اگلا سبق ہے. ہاں، انت کا مطلب ہوتا ہے تم، سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ میں سے کوئی پڑھ لے جو ہمارا آج کا سبق ہے. شاباش. یہ ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 15 ہے، تو اگر بک کسی کے پاس ہے تو آپ ذرا پڑھ لیں. یہ ایکسرسائز ہمارے پاس ہے، ایکسرسائز نمبر 15. جی نہیں، اس سے اوپر والا، اس سے پہلے والا. جی اب اس میں آپ لوگوں نے احتیاط یہ رکھنی ہے کہ اینڈ پہ پیش پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے. زیر ہم نے دو صورتیں اب تک پڑھی ہے کہ فی اور الا کی صورت میں زیر، اور اگر الف لام نہیں تو ڈبل زیر پڑھنی ہے، ورنہ تو ہم نے پیش یا ڈبل پیش پڑھنی ہے. آپ میں سے کوئی جو آپ پڑھنا چاہ رہے تو پڑھ لیں. شاباش. جی 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 غرفت غین پر پیش ہیں. الغرفت کا مطلب ہے روم، کمرہ. جی الحمام باتھ روم. جی آگے علی المکتبی. جی السریر، الف لام کی وجہ سے اب پیش صرف پڑھنی ہے نا، السریر. ہاں اس میں یہ بھی احتیاط رکھنی ہے جو ہم نے حروف شمسیہ اور قمریہ پڑھا ہے نا، کہ سین پر اب الف لام کو نہیں پڑھنا، الف کے ساتھ سین کو ملانا ہے. السریر. ویری گڈ. آگے پڑھے کوئی. مزمل صاحب آپ پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے پڑھے، کوئی بھی پڑھ لیں. ہاں الطالب فی الجامعاتی. الرجل. جی این التاجر. ہاں پروناؤنسیشن میں نون اور تا مل جائے گی. این التاجر. این التاجر ہوا فی الدکان. جی القلم علی المکتب. جی بالکل. این زینب جی ہی فی الغرفۃ. غرفتی. ابھی اوپر گزرا نا، کمرے کو کہتے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی نوٹ کرتے جائے کہ پروناؤن کا استعمال. این الورق. ہاں این الورق. ہوا علی المکتب. جی این المدرس. این المدرس. ہوا فی الفصل. جی این یاسر. جی ہوا فی المرآس. ہاں مرحاض یہ واش روم کو کہتے ہیں.
الشمس والقمر في السماء فصل. ہاں فصل کہتے ہیں جماعت کو، یعنی جو پڑھنے کا کمرہ ہوتا ہے نا، کلاس روم، فصل اس کو کہتے ہیں. من فی الفصلی. اچھا یہ من کا استعمال آ گیا ہو، تو اب من فی الفصلی اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہاں اسلم فی الفصلی. ٹھیک ہے جی. آگے اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہ رہے پڑھ لیں. اگلا ہمارا یہ ایک اور بات نوٹ کرنی ہے کہ کبھی کسی اسم پر الف لام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کسی اسم پر الف لام نہیں ہے لیکن پھر بھی سنگل پیش پڑھنی ہے. تو اب آپ صرف تھوڑا سا نوٹ کر دیں اس کو، اس کی وجہ آگے سامنے آ جائے گی. یہ ٹرم یوز ہوتی ہے منصرف اور غیر منصرف کی، وہ انشاءاللہ پھر آگے ہم ڈسکس کر دیں گے. ٹھیک ہے، کسی اسم پر لام یا الف لام نہیں ہوتا. ہاں یعنی ویسے تو ہم نے پڑھ لیا کہ الف لام ہو تو سنگل پیش پڑھ لیں گے جی، لیکن کچھ اسماء آپ کو ابھی دی ہوئی ہے. یہ جو جیم نمبر دیا ہوا ہے نا، اس میں کچھ اسماء آپ کو دی ہوئے ہیں کہ جس پر الف لام تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک پیش پڑھنی ہے، ایک پیش لکھی ہوئی ہے. اگلا آپ کو نظر آیا نا جیم نمبر. ہاں یہ جیم نمبر آپ دیکھیں، ذرا نوٹ کر دیں کہ اس پہ دیکھیں کہ محمد اور آمینہ تو، یعنی الف لام نہیں ہے، آمینہ تو پر الف لام نہیں ہے لیکن پھر بھی سنگل پیش پڑھنی ہے. تو یہ انشاءاللہ ایک ٹرمز یوز ہوتی ہے منصرف اور غیر منصرف. یہ ویسے نوٹ کر دیں پھر اس کی آ جائے گی. یعنی جس پر ڈبل پیش ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے منصرف، اور جس پر سنگل پیش پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے غیر منصرف. ٹھیک ہے، جی اس کو ذرا پڑھ لیں. بے شک یہ میں کلاس کے اینڈ پہ وہ جو سٹارٹ میں جو دو چار باتیں کی ہے وہ بتا دیتا ہوں. جی محمد ہاں آمینہ ہاں خالد زینب حامد فاطمہ یاسر مریم. اب جیسے آپ نے صرف انہی اسماء کو کیپچر کرنا ہے کہ یہ ہے جیسے، بس باقی انشاءاللہ آگے جو آتے جائیں گے اس کو کرتے جائیں گے. عمار عائشہ سعید ختیجہ علی صفیہ عباس رقیہ. ٹھیک ہے، اس میں سب غیر منصرف مؤنث کیوں ہے؟ اچھا یہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غیر منصرف کے لیے کسی اسم میں ہم 9 چیزیں دیکھتے ہیں. اگر ان 9 میں سے کوئی ایک چیز 2 چیزیں ہو اکٹھے، یعنی 9 میں سے 2 چیزیں آ گئی، 2 out of 9. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پھر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہ غیر منصرف ہے. تو اس میں ان 9 چیزوں میں ایک چیز ہوتی ہے علم، یعنی نام، کسی کا نام ہونا، اور علامت تانیث میں نے ابھی لکھوائی تھی، مؤنث کی جو تانیث کی تا ہے تو علامت تانیث. اب یہ علامت تانیث اور علم یہ وہ 9 میں سے 2 ہے، 2 out of 9 2 آؤٹ آف 9 ہو گئی تو یہ غیر منصرف ہے. اب اس پہ ایک سنگل پیش پڑھنی ہے. تو اب اس طرح آئیڈینٹیفائی کریں. باقی ہے ایک کو ہم عدل کہتے ہیں، ہاں الف تا زائدتان ہیں، ہاں 4 ہو گئے. اس طرح اور بھی ہے 5-6، تو 9 وہ اکٹھی کر دیں گے. اب تک یہ 2 بڑے ہیں. وزن فعل ہے ایک اس میں. جی اگلا آپ بے شک پڑھ لیں، آپ لوگوں نے کیمرہ بھی آن کر دیا تو آپ پڑھ لیں. یہ جو ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 17 ہے، اس میں اب آپ لوگوں نے خود اوپر والے کو اگر آپ نے اسکین کیا ہے تو نیچے والے آپ دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں. آپ پڑھ لیں اب کہ کس پر 2 پیش پڑھنے، کس پر 1. حامد جی زینب ہاں آمینہ جی عمار جی سعید فاطمہ جی مریم جی علی جی جی بالکل ٹھیک ہے. خالد عباس عائشہ جی محمد جی صفیہ جی
नतीजतुन। जी, अब इसको आप बस सिर्फ स्कैन कर दे कि ये है, बाकी इंशाल्लाह आगे देखते जाएंगे ना, तो जो जो चीज़ें आपको उस सामने आएगी, जैसे आप यहाँ ये बात सामने आ गई कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये अलम है यानी किसी का नाम भी है, और दूसरा ये तानीस की निशानी भी है इसमें। तो ये दो बातें 9 बातों में से हैं, अगर वो 9 बातों में से 2 इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम फिर एक पेश पढ़ते, गैर मुनसरिफ पढ़ते, वो इंशाल्लाह आगे। जी, अगला हमारे पास वही हुरूफ जारा प्रीपोजिशन जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, उनमें मिन और इला का इस्तेमाल है। अच्छा, ये एक कन्वर्सेशन भी है। अब ज़रा आप लोगों को एक जुमला नहीं बता रहे, अब डायलॉग्स में आप गए। अब ये पहला डायलॉग से हमारा कि एक उस्ताद है और उसका शागिर्द है या कोई भी है, वो मोहम्मद उसका नाम है, उनके दरमियान में एक गुफ्तगू है। वो अरबी में कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं आप इसको ज़रा नोट कर दें। इसमें मिन और इला का इस्तेमाल भी आप लोगों ने नोट करना है, और भी अगर कोई इजाफी चीज़ आती है तो आप मुझसे पूछ ले। चले, अलमुदर्रिसु, ये कन्वर्सेशन वो डायलॉग की शक्ल है। अलमुदर्रिसु, टीचर क्या कह रहा है? मिन आइना अंता। हाँ, यानी वो अपने शागिर्द से या किसी से पूछ रहे हैं, मिन आइना अंता, क्या मतलब? अंत के मैंने बताया तुम या आप, तुम या आप। जी, तुम क्या, अंता आइना कहाँ, कहाँ, मिन से। मिन का मतलब है से, इला का मतलब है की तरफ, ये भी नोट कर दें। मिन का मतलब है से, सीन और लंबी या जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं पंजाब से KPK गया, KPK की तरफ गया, तो ज़हबतु मिन पंजाब इला KPK, ठीक है? आइना अंता, तुम कहाँ से हो? हाँ, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? अना मिन, हाँ, मोहम्मद, यानी आप वो जवाब दे रहे हैं। मोहम्मद अना मिनल याबान, याबान जापान को कहते, ठीक है? याबान अरबी में जापान को कहते हैं। ये इंशाल्लाह साथ साथ तो कुछ नाम आएंगे, ये जो हमारे कंट्रीज है इसको अरबी में अलग अलग नाम भी कहते हैं, ठीक है? जैसे अब हिंदुस्तान के हिंद कहते हैं, हिंद। पाकिस्तान को कहते हैं बाकिस्तान, बा, ठीक है? अन्ना का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, अन्ना का मतलब है मैं, यानी मैं जापान से हूं। अल मुदर्रिसु वमिन आइना अम्मारुन, हाँ, और अम्मार कहाँ से है? हाँ, यानी अम्मार के बारे में पूछा कि वो कहाँ से? मोहम्मदुन हुआ मिनल सईन, मिनस्सीन, वो चाइना से है। सीन चाइना को कहते, ठीक है? सीन, हुआ वो, हाँ वो, ये मैंने लिखा हुआ, वो मुज़क्कर, और वो मिन हुई से। अल मुदर्रिसु वमिन आइना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है? मोहम्मदुन हुआ मिनल हिंद, हाँ वो हिंदुस्तान से है। अल मुदर्रिसु आइना अब्बासुन, अब्बास कहाँ से? नहीं, अब यहाँ मिन नहीं है ना, कहाँ से है नहीं, बल्कि ये कह रहे, हाँ वेरी गुड, कि ऐन अब्बास, अब्बास कहाँ है? कहाँ है? यानी उस्ताद ने किसी क्लास के सियार से पूछा कि अब्बास कहाँ है? मोहम्मदुन खराजा, वो निकल गया। अच्छा, इंशाल्लाह आप लोग के साथ में एक और प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स है, वो शेयर करता हूँ। उसमें कुछ मशहूर वर्ब्स हैं जो हमारे कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होंगे। अब इस कन्वर्सेशन में आप देखेंगे 2 वर्ब्स इस्तेमाल हुए, एक ये खराजा है, एक आगे आ रहा है ज़हाबा। खराजा का ये पास्ट टेंस के वर्ब्स हैं, यानी बतौर पास्ट टेंस ये इस्तेमाल होते हैं। तो इसके प्रेजेंटेशन में आपको साथ वो शेयर करता हूँ, वो भी कुछ स्लाइड्स हैं, वो भी आप देख लेंगे तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कन्वर्सेशन में आप लोग को बहुत अफ़आल समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो वो भी बड़े मुफीद है, वो भी मैं इंशाल्लाह अभी क्लास से फारिग होके वो वाले स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब ये जो प्रीपोजिशन वाली ये भी पास रखें, ये भी वक्तन फ़वक्तन आपको काम आएंगे। अल मुदर्रिसु आइना ज़हाबा, हाँ, वो कहाँ गया, यानी उसने कहा खराजा, वो तो चला गया, निकल गया, तो मुदर्रिस ने कहा आइना ज़हाबा, कहाँ गया? मोहम्मदुन ज़हाबा इलल मुदीर, हाँ, वो प्रिंसिपल के पास गया है। मुदीर
ویسے نا مدیر پرنسپل کو بھی کہتے ہیں اور ویسے بھی کسی ادارے کے ڈائریکٹر ہاں ہیڈ کو کسی بھی ادارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدیر. المدرس وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ اور علی کہاں گیا. ہاں محمد ذهب إلى مرحاض، المرحاض. یہ کل پڑھا تھا ہم نے ہاں کہ وہ واش روم چلا گیا ہے. الہ بھی کو لکھا ہوا ہے کی طرف. ہاں الہ کی طرف، لیکن اچھا اردو میں ہم یہ کی طرف والا زیادہ استعمال نہیں کرتے، عربی میں الہ ضرور استعمال کہ وہ کہاں گئے تو فلانی جگہ گیا ہے، تو کی طرف وہاں جیسے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے بلٹ ان ہوتا ہے. جی آگے آپ لوگوں نے جیسے اب جواب دینا ہے. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، سوال دیے ہیں تو مزمل صاحب آپ لوگوں نے پھر جواب دینے. اب من این انت، من الکشمیر. ہاں ٹھیک ہے. اچھا عربی میں کاشمیر زیادہ لکھا جاتا ہے، الف بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں پھر وہی آئے گا انا من ہاں انا من کاشمیر، انا من پنجاب، انا من فلان، انا من فلان، جہاں سے بھی ہو. اچھا اگر اس کا جو نام ہے نا وہ بھی لیا جائے تو عربی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اکاڑا، انا من اکاڑا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ویسے عرب اگر کہیں گے تو وہ کہیں گے انا من اکاڈا دا، انا من اکادا، وہ ڑا کی جگہ دا استعمال کرتے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، ڑا اور تا کی جگہ. جی آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ انت من الفلپین. ہاں فلپین، یہ فلپینیا جو ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آ سے کنفرمیشن ہے. کیا آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم. ہاں نعم. آگے پورا جملہ. نعم من الفلپین. لیکن میں کے لیے کیا آئے گا؟ میں. انا. ویری گڈ، کہ انا من الفلپین. جی اور اگر نفی میں جواب دینا ہو جی ٹھیک ہے. آگے آپ پڑھیں. من من السین. من السین. ہاں چائنا سے کون ہے؟ یعنی آپ لوگ بیٹھے ہوئے سوال کیا کہ چائنا میں سے کون ہے. ہاں ہاں حامد من السین. اچھا اگر یہ کہنا ہو مثلاً کہ کوئی بھی نہیں ہے، لیس منا من السین، ہم میں سے کوئی بھی سین میں سے نہیں ہے، چین میں سے نہیں ہے. لیس منا من السین، لیس منا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. لیس منا، یہ میں لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ نوٹ بھی کر لیں. لیس منا، ہم میں سے. حدیثوں میں بہت سارے آپ یہ لفظ دیکھیں گے کہ جس نے ملاوٹ کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہاں جس نے رشتہ داروں کی رشتے نہیں پالے، رشتہ داری کی کاٹا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے وہ مشہور حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جنہوں نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی شفقت، بڑوں کا ادب نہیں کیا تو ہم میں سے نہیں ہے. تو بہت سوا لیس منا آپ استعمال دیکھیں گے، بہت حدیثوں میں ہے. ہاں من این حامد. من. اچھا یہ من اور من کا فرق جو ہے یہ اب ذرا کنٹیکسچول ہے، سیاق و سباق سے پتہ چلے گا. لیکن اب یہ دیکھیں، اب اگر اس کو میں من کہوں کہ من این حامد، حامد کہاں سے، کون ہے، اب یہ نئی سینس بن رہا. دو اسماء استفہام ہو جائیں گے نا، من بھی انٹراگیٹیو ناؤن ہے اور آئین بھی، تو اب یہ دونوں اکٹھے آ ہی نہیں سکتے نا، تو لہٰذا یہاں من ہی استعمال اچھا ہے، صحیح ہے. ہاں من این حامد، حامد کہاں سے؟ جواب کیا لکھیں گے آپ بتائیں؟ حامد من السین. سین، پاکستان وغیرہ. جی این ذهب عباس، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا عباس کیا عباس کہاں گیا؟ این کہاں؟ ہاں نا،
आइन, हम अभी तो अब तक यही पढ़ रहे हैं ना, कहाँ, तो कहाँ गया, अब्बासुन ज़हब इलल मिरहाज। हाँ ये भी लिख सकते हैं। और आप बताएं, आप बताएं आप। अच्छा, ज़हब अब्बासुन अब्बासुन इलल मस्जिद। इलल मस्जिद, वेरी गुड जी। आगे, हाँ आगे आप पढ़े। अज़हब, नहीं आ तो वो आ है ना, क्या, हाँ, अज़हबा अलीयुन इलल मदीर। मुदीर। अच्छा, ये अरब जो नई जदीद अरबी में मुदीर है, ये जो कंपनी होती है ना, कंपनी, इसके जो HOD या इस तरह के होते हैं वो भी मुदीर कहलाते हैं। तो ये अरब लोग जो आते हैं ना, तो हमारी मुदीर ने ये कहा, हमारा मुदीर वो है, ये बहुत इस्तेमाल है इसका। क्या अली मुदीर के पास गया? हाँ गया है, तो आप जवाब दें। हाँ आप जवाब दें। उसमें हम कहेंगे कि जी नाम, हाँ नाम भी कह सकते हैं, नाम ज़हबा अलीयुन इलल मुदीर, या ला ज़हब अली, हाँ ला ज़हबा इलल मुदीर, अब ला, अच्छा ला इस्तेमाल करते हैं। और ये जब फेल होता है ना, इसके साथ मा इस्तेमाल करते हैं, यानी फेल को हम अगर नेगेटिव माना पैदा करना है उसके साथ मा लगाते हैं। ला का तो मतलब ही सिर्फ नहीं है ना, और अगर उसमें फेल में भी नेगेटिव वाला माना पैदा करना है, फेल में भी हमने अगर निगेटिविटी पैदा करनी है तो उसके लिए मा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आएगा फिर ला मा, हाँ लाम मा ज़हबा इलल मुदीर, कि वो मुदीर के पास नहीं गया, नहीं वो मुदीर के पास नहीं गया, ठीक है। मा ज़हाज़ा, ला तो हो जाएगा कि नहीं, मा ज़हबा इलल मुदीर, मा फेल, ज़हबा जब होता है तो गया, मा ज़हबा नहीं गया। फेल में निगेटिविटी पैदा करनी हो ना तो उसके लिए ये होती है, ठीक है जी। अच्छा, अगली अल्फाज आपको इस वजह से लिखे के दिए हैं कि मिन और इला की वजह से किसी भी इसम के एंड पे जेर पढ़नी है, तो आप पढ़े, आप पढ़ लें। अल-गुरफ़तुन, हाँ अल-गुरफ़ा, मिनल गुरफ़ती, जी हाँ आगे, मिनल हमामी, जी अल मरहाज, मिर अल मिरहाज, जी इलल मिरहाजी, हाँ, अल याबानी, याबानू, याबानू, अब कुछ भी नहीं है ना, तो अल याबानू, अल याबान, जापान, अल फिलिपीन, अल फिलिपीन, बीनू भी कहते हैं। हाँ बीनू भी कहेंगे ही बीनू। ये लिखा यही है कि ज़ब्त अवाखिर कलिमात, कलमे के आखिर को ज़रूर नोट करना है। मिनल हिंदी, जी इलल इलस्सीनी, ये वो शमसी कमरी वाले याद, बात दिलाए याद, इलस्सीनी, हाँ कि अब जो है लाम को नहीं पढ़ना, इलस्सीनी, स्वाद को वहाँ हमने देख लिया था कि वो उसमें था असब्रू, या वहाँ मिसाल दिया होगा जिसमें लाम को नहीं पढ़ना, असदरू, सीना असदरू। जी तो आज हमारा इंशाल्लाह ये काफ़ी है, बाकी आज इसी, हाँ इसके मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और यार ऑनलाइन में इंटरेस्ट रखने वाले हो आप लोग जैसे, तो फिर तो तवज्जो देनी पड़ती है, लेकिन वो दूसरे लोग कोई बात ही नहीं करते, आज तो भाग ही गए वो सारे। सर आज आप फिजिकल नहीं आ सकते तो इसलिए देखते हैं आपने कैसे कर सकती है। जी जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी यार आपकी। चले की क्लास है आज सब, नहीं वो आज घर चले गए हैं तो आज क्लास नहीं हो सकी। आज हमारे बेसिकली जो सबक था वो ठीक है, बस इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। इसको बंद करते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं।